ویلکم ٹو گائز، اگر نیو آئے ہیں چینل پر لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ محبت اور الزام کی کہانی۔ محبت ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے دل کو سکون بھی دیتی ہے اور کبھی امتحان میں بھی ڈالتی ہے۔ یہ کہانی احمد اور ہما کی ہے، جو ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ احمد ایک سنجیدہ اور محنتی نوجوان تھا، جبکہ ہما خوش مزاج اور حساس طبیعت کی مالک۔ دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ احمد کے خوابوں میں ہما کی مسکراہٹ ہی سب سے بڑی روشنی تھی۔ ہما بھی دل ہی دل میں احمد کے خلوص کو مانتی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر پر نہیں چلتی۔ جس طرح خوشی آتی ہے، ویسی آزمائش بھی آتی ہے۔ احمد نے اپنی محنت سے تعلیم مکمل کی اور نوکری حاصل کی۔ اب وہ ہما کے گھر رشتہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی قسمت نے ایسا کھیل رچایا جس نے دونوں کی محبت کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ الزام کا پہلا پتھر بہت جلد احمد کی زندگی کو ہلا دینے والا تھا۔ ایک دن محلے میں اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ احمد پر دفتر میں رشوت لینے کا الزام لگا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ احمد کی پہچان ہی ایمانداری تھی۔ ہما کے والد کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ وہ چونکے اور سخت پریشان ہوئے۔ ہما نے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن احمد ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن الزام کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ احمد خود بھی صدمے میں تھا، کیونکہ یہ سب اس کے خلاف سازش تھی۔ اس نے ہمیشہ صاف دامن کے ساتھ زندگی گزاری تھی، مگر چند لوگ اس کی کامیابی برداشت نہ کر سکے۔ احمد نے چاہا کہ ہما تک سچائی پہنچائے، لیکن حالات نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی۔ ہما بھی دل کی گہرائی سے احمد پر یقین رکھتی تھی، مگر گھر والوں کا دباؤ اسے توڑنے لگا۔ محبت اور الزام کے بیچ یہ کشمکش روز بڑھ رہی تھی۔ احمد سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا تو اس کا اور ہما کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ہما کے والدین نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیں گے جس پر الزام لگا ہو۔ ہما نے رو رو کر ان سے التجا کی کہ احمد بے قصور ہے، لیکن انہوں نے اس کی بات کو جذباتی کمزوری قرار دیا۔ دوسری طرف احمد دن رات کوشش کر رہا تھا کہ اصل مجرم کو سامنے لائے۔ اس نے ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کام آسان نہ تھا۔ جن لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی وہ با اثر تھے۔ احمد نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، صرف اس امید پر کہ سچ ایک دن سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہما بھی اپنے دل میں جنگ لڑ رہی تھی، ایک دن والدین کا دباؤ اور سماج کی باتیں، دوسری طرف احمد کا خلوص۔ ہر رات وہ دعائیں کرتی کہ حقیقت جلد سامنے آئے، لیکن دن گزرتے جا رہے تھے اور الزام کا بوجھ احمد کی زندگی کو مزید اندھیروں میں دھکیل رہا تھا۔ محلے کے لوگ بھی احمد کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ جو کل تک اس کی تعریفیں کرتے تھے، آج پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگے۔ احمد کا دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہار مان گیا تو نہ صرف اپنی عزت کھوئے گا، بلکہ ہما کا اعتماد بھی۔ ایک دن احمد کو پتہ چلا کہ دفتر کا ایک ساتھی جمیل اس کے خلاف یہ سازشیں کر رہا ہے۔ جمیل شروع سے ہی احمد کی ترقی سے جلتا تھا۔ اس نے احمد کے نام پر جھوٹے کاغذات تیار کیے اور رشوت کے الزام پھیلائے۔ احمد نے خاموشی سے مزید ثبوت جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران ہما نے احمد کو خفیہ طور پر ایک خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ دل سے اس پر یقین رکھتی ہے۔ یہ خط احمد کے لیے نئی طاقت کا سبب بنا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پرعزم تھا کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ احمد نے وکیل کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام دستاویزات اور ثبوت وکیل کے حوالے کیے۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہوا اور ہر پیشی احمد کے لیے ایک امتحان تھی۔ جمیل اور اس کے ساتھی جھوٹیاں گواہیاں دیتے رہے، لیکن احمد کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سچ کے دروازے کھلنے لگے۔ ہما چھپ کر عدالت کی کارروائی سنتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، لیکن گھر والوں کو اس کی یہ ہمت پسند نہ آتی۔ وہ ہما کو مسلسل سمجھاتے کہ احمد کے ساتھ رہ کر وہ اپنی عزت گنوا دے گی۔ ہما نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو، اگر احمد بے گناہ ثابت ہو گیا تو وہ ہر قیمت پر اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ محبت کا یہ امتحان دونوں کے لیے آسان نہ تھا، لیکن سچائی کی روشنی دھیرے دھیرے اندھیروں کو توڑنے لگی۔ آخرکار ایک دن عدالت میں وہ لمحہ آیا جس کا احمد کو بے چینی سے انتظار تھا۔ اس نے ثبوت پیش کیا جن سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جمیل ہی رشوت لیتا تھا اور احمد کو پھنسانا چاہتا تھا۔
جج نے تفصیلی سماعت کے بعد احمد کو بے گناہ قرار دیا اور جمیل کو سزا سنائی۔ یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ جو لوگ کل تک احمد پر انگلی اٹھاتے تھے آج شرمندہ تھے۔ ہما کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے فوراً احمد کو خط لکھا کہ سچ ہمیشہ جیتا ہے اور محبت کبھی الزام کے بوجھ تلے نہیں دبتی۔ احمد نے شکر ادا کیا کہ آخرکار اس کی عزت بحال ہوئی، مگر ابھی ایک محلہ باقی تھا اور وہ تھا ہما کے والدین کو قائل کرنا۔ ہما کے والدین اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ وہ مان چکے تھے کہ احمد بے قصور ہے، لیکن معاشرے کی باتوں کا ڈر انہیں روک رہا تھا۔ احمد نے خود ان کے گھر جا کر ملاقات کی، اس سے بڑے ادب سے کہا، میں آپ کی بیٹی کی زندگی میں کوئی داغ نہیں لانا چاہتا، اسی لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جنگ لڑی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہما کے والدین خاموش رہے، لیکن ان کی آنکھوں میں نرمی آ چکی تھی۔ ہما نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، ابو، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو احمد ہی میری خوشی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ان کے دل پگھل گئے۔ آہستہ آہستہ وہ راضی ہو گئے، احمد کو گلے لگا لیا۔ چند ماہ بعد احمد اور ہما کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ پورا محلہ شریک ہوا اور سب نے احمد سے معافی مانگی۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، زندگی کا اصل سبق یہ ہے کہ الزام وقتی ہو سکتا ہے مگر سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہما نے مسکرا کر جواب دیا، اور محبت وہ روشنی ہے جو الزام کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ دونوں نے مل کر نئی زندگی کی شروعات کی، جہاں خلوص، اعتماد اور سچائی ان کے رشتے کی بنیاد تھی۔ ان کی کہانی محلے کے دوسرے نوجوانوں کے لیے مثال بن گئی۔ احمد اور ہما نے ثابت کر دیا کہ اگر محبت سچی ہو تو الزام جیسے طوفان بھی اسے توڑ نہیں سکتے۔ ان کی زندگی ایک نئی صبح کی طرح روشن ہو گئی۔ تھینک یو۔